الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ ان آیات میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ واقعہ آیت نمبر 67 سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، مالدار آدمی تھا، عامیل نام لکھا ہوا ہے بعض تفاسیر میں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کے رشتہ داروں میں سے بعض نے کزن لکھا ہے، بعض نے کوئی بتیجا لکھا ہے، تو مال کی لالچ میں کہ جو اس کی وراثت بچے گی، جو مال دولت وہ چھوڑے گا، اس پہ چونکہ پھر کوئی اور نیکسٹ آف کین تو ہے نہیں، میں ہی ہوں، تو وہ مال مجھے مل جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے، اس نے اس آدمی کو، مالدار آدمی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھا کے دوسرے قبیلے، ایک اور ٹرائب تھا، ایک اور قبیلہ تھا، ان کے پاس جا کے چھوڑ آیا، اور پھر خود ہی مدعی بن گیا، خود ہی تقاضا کرنے لگا کہ دیکھو میرے کزن کو یا میرے چاچے کو یا میرے رشتہ دار کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب جب معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے قتل ہی نہیں کیا، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تاکہ اس معاملے کا حل نکل آئے، کس نے قتل کیا وہ بتا دیں۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ اس کا اثر کیا کہ گائے جب ذبح ہو تو اس کے کسی عضو کو، بعض نے زبان لکھی ہے، بعض نے دم لکھی ہے، بہرحال ایک عضو، ایک پارٹ اٹھا کے وہ جب مردے پہ رکھا جائے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، آپ استہزاء کرتے ہیں، آپ جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ احباب، یہاں ایک دو باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ جو تم کہہ رہے تو جاہلوں والی حرکت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا حلیہ ہو، کلچر ہو، زبان ہو، کوئی ذریعہ معاش ہو، کسی بھی لحاظ سے کسی انسان کی تضحیک، اس کی استہزاء، مذاق اڑانا، یہ جاہلوں والی حرکت ہے۔ دوسری طرف ایک خوش طبعی ہے، دلجوئی ہے، مزاح ہے، جس میں کسی کی دل آزاری مقصود نہ ہو، پیار محبت کا تعلق ہو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخلوق میں بڑھ کر کوئی ہے؟ حضور سب سے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ لیکن جب آپ صحابہ کے درمیان ہوتے تھے،
تو آپ کا انداز کیا پیار محبت والا. وہ پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک دیہاتی صحابی تھے, تو رنگ کے چونکہ کتابوں میں لکھا کہ رنگ سیاہ تھا اور لوگ زیادہ اس کلر کو بھی پسند نہیں کرتے, ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی صحابی سے بڑی محبت کرتے تھے, اور وہ دیہاتی صحابی بھی حضرت ظاہر نام تھا ان کا, وہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. دیہات سے سبزی وغیرہ لا کر وہ مدینہ شریف میں وہ بیچا کرتے تھے. ایک دن جب مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہ سبزیاں بیچ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں, خاموشی کے ساتھ آ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پھر تو وہ انہیں سمجھنے کا کون ہے, لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی جو نفاست تھی, جو خوشبو تھی, وہ محسوس کر گئے کہ یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, یہ لمس, یہ ہاتھ جو ہے نا, یہ رسول اللہ کے ہیں. انہوں نے پھر قصدن, حدیث میں آتا ہے, قصدن اپنی کمر کو رسول اللہ کے سینے کے ساتھ, سینہ مبارک, سینہ اقدس, سینہ مطہر, ان کے ساتھ رگڑتے رہے. تو حضور علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کون ہے جو اس غلام کو خریدے. تو آگے سے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ بڑا کھوٹا صحابی, اس کو کون خریدے گا. یعنی انہوں نے اشارہ, جو روایت میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے کون خریدے گا, اس کی کیا قیمت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا, تمہاری اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے, تمہاری قیمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. اب یہ بھی مزاح ہے, لیکن ایسا مزاح کہ دل جیتنے والا ہے. دل خوش ہوتا ہے ایسے مزاح سے, دوسرے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے. ایک صحابی آیا, آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے. حضور نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا میں اونٹنی کا بچہ کیا کرنا. حضور نے فرماتا ہے ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. یہ پیار انداز دیکھے. ایک عورت نے کہا یار, بوڑھی عورت تھی, نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرے جنت جاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی عورت تو کوئی جنت میں نہیں, اور رونے لگ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو نہیں جائے گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, عورتیں جائیں گی لیکن جوان ہو کے جائیں گی, بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں. وہ 33 سال لکھی ہوئی ہے, یہ ان کی عمریں ہوں گی, جوان عورتیں ہوں گی, باکرا ہوں گی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مزاح بھی تھا. اس سے لوگ قریب آتے ہیں. ایک صحابیہ کو, انصاریہ صحابیہ کو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جلدی جا, تیرے خاوند کی آنکھوں میں سفیدی ہے. وہ دوڑتی ہوئی گئی بڑے گھبراہٹ میں. شور کو دیکھا, کہا, شور نے آگے سے پوچھا کیا اتنی تیزی جلدی سے آ رہی, خیر ہے. کہا حضور نے فرمایا تیری آنکھوں میں سفیدی ہے. تو ٹھیک ہی فرمایا, سفیدی ہے نا میری آنکھوں میں, سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے. وہ عورت بڑی ہنسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنے ساتھ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساتھ, وہ بادشاہوں والی زندگی نہیں, ہٹو بچو, پیر صاحب آ گئے, ہمارے وزیر صاحب آ گئے, مشیر صاحب آ گئے, علامہ صاحب آ گئے, جناب سائڈ پہ ہو جاؤ, وہ چکر نہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے قریب رکھا. انداز دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, تو اس وقت جسمانی لحاظ سے میں بڑی ہلکی پھلکی تھی, وزن زیادہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا چلے ریس لگائے. باقی صحابہ کو حضور نے آگے بھیج دیا تھا, تو ہم پیچھے رہ گئے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جب ریس لگایا تو میں حضور سے آگے بڑھ گئی. اچھا کچھ زمانہ گزرا, آپ فرماتی ہیں پھر میرا جسم ذرا فربا ہوا, یعنی وزنی ہو گئی. حضور نے فرمایا چلے ریس لگائیں. میں کہا پھر ٹھیک ہے چل ریس لگاتے ہیں. اس بار جب ریس لگائی تو حضور علیہ السلام آگے نکل گئے. پھر حضور نے مسکرا کر فرمایا یہ ریس جو ہے نا, یہ اس کا بدلہ ہے جو پیچھے تو جیتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی کبھار بیویوں کے ساتھ ریس لگایا کریں, یہ بھی سنت ہے. فائدہ مطلب ہے نہیں کہ دوسرے بالکل ہی نکل جاؤ. اللہ غنی. ایک موقع پہ نا مجلس لگی ہوئی تھی, مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی. کھجوریں کھا رہے ہیں, دسترخوان لگا ہو سارے. تو حضرت علی بھی بیٹھے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ. تو کھجوریں کھاتے کھاتے حضور علیہ السلام جو گٹلی بچتی تھی نا, وہ حضرت علی کی طرف رکھتے جا رہے تھے. ساری گٹلیاں ادھر گئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گٹلیوں کا ڈھیر لگ گیا, حضور فرماتے ہیں اتنی گٹلیاں. آگے سے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے گٹلیاں کھائی نہیں ہیں,
سمجھ گئے؟ میں نے گٹلیاں تو نہیں کھائی، گٹلیاں تو بچی ہوئی ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے احترام کے ساتھ. وہ ایک صحابی تھے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ غالباً روف بن مالک تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے کا خیمہ تھا نا، تو وہاں آپ تشریف فرماتے، صحابی آتے ہیں، سلام کی اجازت چاہیے کہ میں اندر آؤں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ پورا کا پورا آ جاؤں یا تھوڑا سا آؤں؟ حضور نے فرمایا پورے کے پورے ہی آ جاؤ اندر. تو یہ انداز پیار محبت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ فرماتے تھے. آج بھی اگر کوئی احترام کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانا الگ ہے. دیکھیں مذاق اڑانا کسی قوم کا لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، بالخصوص ہمارے پٹھانوں بھائیوں پہ تو صحیح ٹھیک ٹھاک لطیفے، ایک یہ سکھ قوم کے اوپر، ایک پٹھانوں کے اوپر، جو لطیفات ہے جلدی ان دونوں پہ فٹ کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آدمی دوڑتے ہوئے جائے گا، جب قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، یہ ادھر دوڑتے ہوئے جائے گا، ادھر پہنچتا ہی یہ کہ پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، تیسرا اس طرح دروازے کھلتے جائیں گے، یہ سب کے پاس جائے گا لیکن اندر نہیں جا سکے گا. پھر فرماتے ہیں آخر میں کہ وہ دروازہ کھل جائے گا لیکن یہ پھر بھی اندر نہیں جا سکے گا. یہ کنز المال کی حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی یہ جو دنیا میں اس نے لوگوں کا مذاق اڑایا نا، آخرت میں اس کے ساتھ اس طرح استہزاء ہوگا. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی دل آزاری سے محفوظ رکھے. مسلمان کی زبان بھی، مسلمان کا ہاتھ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. زبان سے اگر آپ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کی یا تو جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ غریبوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ڈسیبل آدمی ہو کسی بھی حوالے سے، ٹانگوں سے ہو، ہاتھوں سے ہو، آنکھوں سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جن کے اعضاء سلامت ہے نا، جو بیمار نہیں ہے، وہ پھر ان کا مذاق اڑانا، یا جو شکل کے لحاظ سے ادنا شکل کے ساتھ ہو تو خوبصورت لوگ ان کا مذاق اڑانا، یہ ظلم ہے. کسی کی بہت اچھی جاب ہے اور دوسری طرف خاندان میں، فیملی میں، بھائیوں میں کوئی ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی جاب نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہر وقت اسے تانے دینا، دل آزاری کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ایک اور نقطہ جو کہ تفسیر سے ہی میں نے نکالا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرو، خواہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ کو حکم ہوا آپ گائے ذبح کریں، آگے سے آپ تعجب کر رہے ہیں اور پھر اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. اگر حکم سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ کا حکم سمجھو اور اس پر عمل کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعتراض پر اظہار ناراضگی فرمایا. معلوم ہو شریعت کا حکم پورا کرنا چاہیے، خواہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہم نے عقل کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، ہم نے تو اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. جو اللہ رسول کا ہے بس عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے حکم پورا کرنا ہے. اچھا، آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وہ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو. جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا نا کہ گائے ذبح کرنا ہے تو ان پر حکم ذرا بھاری پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیاں انہوں نے مصر میں گزاری ہیں، اور مصر میں یہی گائے پرستی، ان کی نظر میں وہی چیز، گائے تو بڑی معتبر چیز ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے. ان کے دلوں میں سٹل وہ محبت موجود تھی، تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے. اب وہ کرنا کیا ہے، وہ ٹال مٹول کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ گائے نہ ذبح ہو، کسی طریقے سے گائے نہیں ذبح کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے سوال کیا کیا، پہلے پوچھا کس طرح گائے ذبح کی جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ گائے نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو. عوان بین ذلک
فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. بیکار سوال کیوں کر رہے ہو؟ جس چیز کا تمہیں آرڈر دیا گیا ہے، جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرو. اب سوال کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. بہرحال انہوں نے پھر ایک اور سوال کر لیا. اگلا سوال کیا ہے؟ آیت نمبر 69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دریافت کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب دوسرا سوال کیا ہے؟ رنگ بتا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اچھا، اب دوسرا سوال رنگ کے بارے میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ بتا دیا کہ اس کا رنگ زرد اور چمکدار ہو، جیسا بچڑا جیسے سامری نے وہ بچڑا بنایا تھا نا، اس کا رنگ بھی سنہرے کلر کا تھا. تو اسی کلر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آیت نمبر 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھے. اب تیسرا سوال آ گیا، کیا؟ وہ ہمیں اس گائے کی پوری کیفیت بتائے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے. تیسرا سوال کیا کہ کلر کیا ہو؟ دوسرا سوال تھا کلر کیسا ہو. تیسرا سوال آ گیا کہ اس گائے کے بارے میں ذرا کلیئر بتا دے. ہم ڈاؤٹ میں آ گئے کہ اب ہم کیسی گائے ڈھونڈیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب اگلی آیتوں میں دیا ہے. فرمایا کہ ایسی گائے ہو گھر میں کھڑی ہو یا کھیتوں میں کام کرتی ہو یا اس پر پانی لاد کر گھروں میں لایا جاتا ہو، اس طرح نہیں، کوئی کام کاج والی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پانی لایا جاتا ہو یا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، زمین چیرنے کے لیے یا ہل چلانے، ایسی کوئی گائے نہیں ہے. وہ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم پر تو یہ مشتبہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تلاش کر لیں گے. بنی اسرائیل کو پہلے تو سوالوں کی ضرورت نہیں تھی، سیدھی جا کے وہ گائے لے آتے. لیکن جب انہوں نے سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، تو اب ان کے لیے مزید مشکل سے مشکل ہوتا گیا. گائے حکم تھا کوئی ذبح کر دو، کوئی بھی پکڑ کے وہ ذبح کر دیتے، لیکن رنگ خود انہوں نے متعین کروا دیا. وہ کس کیفیت والی ہو، گھر میں ہو، کھیتوں میں ہو، جنگل میں ہو، کیا کس انداز، وہ بھی انہوں نے خود اپنے لیے متعین کروا دی. درمیانی عمر کی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، وہ بھی انہوں نے خود اپنے لیے سختی خود پہ لاگو کر رہے تھے. بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا، اسی طرح ہی گھومتے رہتے. لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی ہے. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہو نا تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا نا، ایک آدمی جا رہا تھا نا گائے لینے قربانی کے لیے. کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں گائے خرید کے ابھی آیا. انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ بھی بول دو. انہوں نے کہا اے میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، اے سامنے منڈی لگی ہوئی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ پیسے جیب میں رکھے چل پڑا. جو ہی منڈی کے قریب گیا کسی نے اپنا ہاتھ دکھایا، جیب کی صفائی ہو گئی. وہ بغیر گائے کے واپس آ رہا تھا، اس آدمی پر نظر پڑی. انہوں نے کہا گائے کدھر ہے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے میں گیا، انشاءاللہ منڈی پہنچا، انشاءاللہ کسی نے کام کر دیا، انشاءاللہ خالی ہاتھ آ رہا اور انشاءاللہ پھر لے آؤں گا. انہوں نے کہا ہون کیا فائدہ انشاءاللہ، انشاءاللہ تو مستقبل کے لیے، اب تو کام ہو گیا. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اللہ کی ذات وہی کرنے والی ذات ہے. اچھا، تفسیر برہان القرآن سے یہ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی خود پھنس جاتا ہے. شریعت کے مطلق احکام میں اپنی طرف سے پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. یہ ٹائٹل ہے اس تفسیر میں. دین کو آسان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں گنجائش رکھی ہے ان کو سخت نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں ہم نے کئی چیزیں خود لازم بنا لی ہے، شریعت نے ان کو لازم نہیں کیا. جیسے، یہ ایک ایک لفظ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں،
جیسے مرنے کے بعد، یعنی کوئی آدمی فوت ہو جائے نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے تیجے کا، 7ویں کا، 10ویں کا، 40ویں کا، جو بھی اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، یہ چیزیں جائز ہے، مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، لیکن جب اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے قرض لے کے آگے پیچھے، بھائی مجھے اب قرض دے دیں تاکہ میں نے کھانے بنانے ہیں، دیگ باڑنے ہیں، مہمان آنے ہیں، میں نے جناب پتہ نہیں کیا کچھ، وہ تیجے 30واں 40واں اور یہ سارے کا، بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کوئی فرض تو نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا سسٹم چلاؤ۔ دعا کرنی ہے، جائز عمل ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں نا، کوئی فتویٰ لگا دے، یہ عمل جائز ہے، کر سکتے ہیں، مستحب ہے، مردے کو فائدہ ہوتا ہے، ہم خود کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، وہ لوگوں سے قرض اٹھا کے لوگوں کو کھلانے کے چکر میں، یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ اس چیز کے لیے قرض نہ لیں۔ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ نے 30واں کرنا ہے اور 40واں کرنا ہے، آپ مالی حیثیت آپ کی یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرے، گھر میں اپنے بچوں کو دسترخوان میں بٹھائے، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، وہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ جو آپ کو آتا ہے آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، یا اللہ میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میری امی، میرے ابو، دادا، نانا، جو بھی آپ کا فوت ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یہی ایصال ثواب ہے۔ ضروری ہے کہ آپ نے پوری کمیونٹی کو بٹھا کے ان کے لیے گوشت کھلا کے ان کا، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جائز نہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو چلائیں، اگر آپ کو اللہ نے مالی استطاعت نہیں دی ہے تو آپ اس کو فرض و واجب نہ سمجھیں۔ اسی طرح ایک اور عمل جو ایک بڑے مفتی سے میں نے سنا تھا، وہ کہتے ہیں جب ہم جمعے کا دن آتا ہے نا، جمعے کی نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہم نے فرض و واجب کر دیا۔ اب جس مسجد میں صلاۃ و سلام نہ ہو تو وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اسی لیے بقول مفتی صاحب کے، مفتی محمد خان قادری ان کا نام تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی کبھار آپ چھوڑ دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اب سنتوں کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اگر یہ نہ مانگی جائے تو کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جس سنت کے بعد دعا نہیں مانگی، او بھائی نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، چھوڑ دیا کرے، کبھی کبھار قصدن چھوڑ دیا کریں، نہ مانگے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جناب یہ کوئی دعا مانگنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ خود کے اوپر لاگو کر دینا، سختیاں ڈالنا، اللہ نے سختی نہیں رکھی تو اپنے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا فور سم ریزن، کسی کو جلدی ہے، اسکول رن ہے، کام کرنا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس پر کوئی کفر کا، وہابی ہونے کا فتویٰ نہ دے۔ کوئی سنتوں کے بعد اگر امام جلدی میں ہے، بعض اوقات ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، نہ بھی جلدی میں ہو، میں کہتا ہوں خود بھی کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ سنت، یہ کوئی فرض، یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مانگے نہ مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔